रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। समिअ सामिउन बिहम्दिल्लाह, सुन लिया सुनने वाले ने अल्लाह की हम्द। व हुस्नी बलाइही अलैना, और उसकी नेमतों की खूबी के इकरार को। रब्बना साहिबना व अब्दिल अलैना, ए अल्लाह हमारे साथ रह और हम पर फजल कर, हमारे साथ रह यानी कि हर वक्त अल्लाह आप हमारे साथ रहे, किसी वक्त भी हमें अकेला ना छोड़ें ताकि शैतान हमारे करीब आए। अगर अल्लाह हमारे साथ हर वक्त रहेगा तो अल्लाह ही हमारी हिफाजत कर सकता है कि वो हमें इन तमाम चीज़ों के शर से बचा सकता है, दुनिया के, इंसानों के, हर चीज़ के शर से। आइज़न बिल्लाहि मिनन नार, इस हाल में कि हम जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। इस दुआ में हम अल्लाह की हम्द, नेमतों पर शुक्र, सफ़र में अल्लाह की हिफाजत, फजल और जहन्नम से पनाह की दुआ मांग रहे हैं। ज़िक्र इंसान को क़ुव्वत फराहम करता है, यानी कि इंसान मजबूत हो जाता है, बहादुर हो जाता है। ज़िक्र की वजह से इंसान ऐसे काम भी कर जाता है जो ज़िक्र के बगैर मुमकिन नहीं, कि फिर अल्लाह ताला आपको इस ज़िक्र के इतना मतलब ताकत, हिम्मत दे देता है कि आप वो काम भी कर जाते जो आप सोचते थे कि नहीं ये तो मैं कर ही नहीं सकती, ये तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला की ज़िक्र की वजह से अल्लाह की मदद आती है और उससे हम सारे काम कर जाते हैं। इसी तरह आप सिर्फ एक दिन में इतनी मतलब एक दिन में आप इतनी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं ज़िक्र की बरकत से, रहमत से, कि एक हफ्ते में जो काम होने वाले हैं वो आप एक दिन में कर सकते हैं। इतनी अल्लाह की ज़िक्र की इतनी बरकत है, इतनी रहमत है कि आप उसको जितना बेहतरीन तरीके से, ahsan तरीके से, क्वालिटी का काम आप उसको कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ज़िक्र, और ज़िक्र के आपको मतलब पता हो, मायने पता हो। अगर आप सुबहान अल्लाह कह रहे हैं तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए कि पाक है अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं तो आपके रूह के अंदर से आपकी शुक्र निकलना चाहिए, आपकी बॉडी के अंदर से शुक्र निकलना चाहिए, आपके दिल दिमाग से शुक्र निकलना चाहिए। तो इस दुआ का जो मतलब है, जो तर्जुमा है वो ये कि सुन लिया सुनने वाले ने अल्लाह की हम्द और उसकी नेमतों की खूबी के इकरार को। ए अल्लाह हमारे साथ रह, हमारा साथी बन जा, हमेशा हमारे साथ रहे, ना दुनिया में अल्लाह एक सेकंड के लिए हमें छोड़ना, और अल्लाह जब हम इस दुनिया से जाएं तो उस वक्त भी या रब्बल आलमीन आप हमारे साथ रहना। वो भी सफ़र है ना, वो सफ़र आखिरत है। ये सफ़र की ही दुआ कर रहे हैं हम कि या अल्लाह उस वक्त भी हमारे साथ रहना कि ताकि शैतान हमें उचक ना ले, शैतान आके हमें रोक ना दे कलमा पढ़ने से। तो या अल्लाह उस वक्त भी हमारे साथ रहना। और जब अल्लाह का साथ हो तो आप सोचें कि दुनिया में किसी और साथ की ज़रूरत है? इंसानों की, हमें दुनिया में इंसानों की ज़रूरत है, हर इंसान के लिए हमें मतलब एक दूसरे अल्लाह ने बनाया इसीलिए, लेकिन मदद के लिए, अल्लाह का साथ, हर चीज़ की हिफाजत के लिए, हर शर से बचाने के लिए, वो कोई इंसान हमारी मदद नहीं कर सकता, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला कर सकता है। तो हम अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह हमारे साथ रह और हम पर फजल कर, इस हाल में कि हम जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह के वक्त सफ़र करते तो फरमाते, यही दुआ पढ़ते थे, समिअ सामिउन। और फिर इस दुआ की जो अहम बात है वो ये है कि अल्लाह की हम्द, नेमतों पर शुक्र, सफ़र में अल्लाह की हिफाजत, सफ़र में अल्लाह का फजल, सफ़र में जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं। और जहन्नम से पनाह तो ये कि ना दुनिया में भी किसी तकलीफ़, किसी मुश्किल, किसी परेशानी में ना मतलब फंसे, और फिर आखिरत में भी या अल्लाह जहन्नम से बचाना, जहन्नम की आग से बचाना। या अल्लाह जहन्नम हमें लफ्ज़ तो हम सुन रहे हैं लेकिन या अल्लाह उसकी झलक भी देखने को ना मिले रब्बुल आलमीन किसी भी मुसलमान को। दुआ का आगाज़ आम दुआ से मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला की सिर्फ सामिया कह कर पुकारा जा रहा है, हम अल्लाह की हम्द कर रहे हैं और इसकी नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं।
وہ سب سن رہا ہے۔ سفر انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، چاہے تنہا ہو یا کسی کے ساتھ ہو، اس لیے ہم اللہ کا ساتھ سفر میں مانگ رہے ہیں۔ اس مشکل وقت میں اللہ کی حفاظت کی ہر پل ضرورت ہے۔ آپ کہتے ہیں نا، اس کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ سفر میں جب نکلیں تو انسان کو اگر پہچاننا ہو تو سفر میں پہچانیں، کیونکہ سفر وہ چیز ہے کہ سفر میں جب چاہے آپ کتنا آرام دہ سفر کر رہے ہو، چاہے آپ جہاز میں بیٹھے ہوں، چاہے آپ کسی قسم کا بھی سفر کر رہے ہو، لیکن سفر ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان کی اصلیت پتہ چلتی ہے کہ اس کے اندر صبر کتنا ہے، اس کے اندر کتنا وہ لوگوں کا خیر خواہ ہے، وہ کتنا لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی کی طرف سے کوئی تکلیف اگر آ رہی ہے اس سفر میں تو صبر کرتا ہے، وہ لڑنے جھگڑنے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، وہ بھی سفر ہے، اور وہاں بھی اللہ کا ساتھ اگر ہو تو وہ اتنا جو مجمع ہوتا ہے ملینوں لوگوں کا، تو پھر وہاں پہ ہم ان سب کے شر سے بچتے ہیں۔ نہیں تو وہ حج اور عمرے پہ جانے والوں کو پتہ ہے کہ وہاں جا کے بھی کتنا شر ہوتا ہے، لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو چیخ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ابھی ہمیں بات یہاں بیٹھ کے کرنے میں بڑی عجیب سی لگتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ شیطان حاوی ہوتا ہے۔ شیطان اتنا حاوی ہوتا ہے کہ یہ آج تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کر دیں گے، یہ حج پہ آئیں، یہ عمرے پہ آئیں، تو وہ تو اس دن اپنے بالوں کو نوچتا ہے، وہ سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ شر پھیلاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ انسان اور ایک دوسرے کو وہ نہیں کرتے کہ آپ نہیں، آپ لے لیں۔ نہیں، بہت سارے لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے جو دعائیں کر کے جاتے ہیں، وہ بہت نیک کام کرتے ہیں، وہ تو ایسا کر جاتے ہیں کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور لیکن جو لوگ اس طرح کی دعائیں مانگ کے نہیں جاتے سفر پہ، تو وہ پھر وہاں جا کے شیطان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اور آپ یقین کریے، حج اور عمرہ ایسی چیز ہے، وہ بھی احسن عمل کرنے کی چیز ہے کہ آپ کو وہ سب جب اللہ کرنے کی توفیق دے دے تو اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، اس کی حفاظت کی دعائیں مانگنی ضروری ہیں۔ یہ احسن عمل چاہے ہم یہاں پہ کریں، چاہے ہم کہیں بھی کریں دنیا میں، تو اس کی بھی دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ وہ ہمارے سارے اعمال کی حفاظت کر رب العالمین۔ گھر سے نکلتے وقت چاہے دور کا سفر ہو، روزانہ کا معمول چہل قدمی کے لیے بھی آپ جائیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہ کا فضل مانگیں، دین دنیا آخرت کی بھلائیاں مانگیں، خیر مانگیں۔ اس سفر میں اپنی رحمت، یا اللہ اس سفر میں اپنی رحمت کو وسعت دے، یا اللہ بہت اللہ کی رحمت دے، اور اللہ اس میں وسعت دے، ہماری نعمتوں کی فرمانی کر، یا اللہ ہر چیز میں وسعت دے، اتنی وسعت دے کہ ہم نے سوچا ہو کہ اچھا ہمیں، جیسے حج پہ ہم سنتے ہیں کہ ہمیں چھوٹا سا ایک کمرہ ملے گا، چھوٹی سی جگہ ملے گی، یا جو مزدلفہ کا سب لوگ سنتے ہیں نا کہ مزدلفہ میں ایک چھوٹی سی جگہ ملتی ہے جس پہ رات گزارنی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ سے دعا مانگ کے جائے نا تو یقین کریں کہ وہ جگہ آپ کے لیے اتنی وسعت والی ہو جاتی ہے کہ آپ کا جو دل چاہے نماز پڑھیں، آپ کا دل چاہے سوئیں، آپ کا دل چاہے لیٹیں بیٹھیں، سب کچھ آپ کو کھلا میدان ملتا ہے، لیکن دعا مانگ کر جانے کی، اس دعا کا اتنا فائدہ ہے۔ اور اپنی رضا کے کاموں کی توفیق مانگیں کہ یا اللہ جو بھی کام کروں وہ تیری رضا کے لیے کروں، اس کی مجھے تو توفیق دے، کیونکہ بغیر توفیق کے ہم نہیں کر سکیں گے۔ ہم آ کے بس یہ بتائیں گے بھائی میرے حج پہ یہ ہوا، میرا حج یہ ہوا، میرا حج یہ ہوا، میرا عمرہ یہ ہوا، میں نے یہ کام کیا، ہم اپنی بڑائیاں بتاتے رہیں گے، لیکن اللہ کے ہمیں اس وقت ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق کیا کہ نہیں کیا، اس وقت بھی ہمیں ڈرنا، اور ساری زندگی ڈرنا ہے کہ پتہ نہیں ہماری کوئی چیز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ، لیکن ساتھ میں ایک خشیت، جو اللہ کا خوف ہے کہ کہیں ہماری کوئی چیز ضائع نہ ہو جائے، یا ہمارا نفس ضائع نہ کروا دے نفس کے شر سے، اور یا شیطان ہم سے ضائع نہ کروا دے۔ ایک ایمان والے کے لیے ہر سفر آخرت اور عاقبت کی یاد دہانی کا ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے اس دعا کے آخر میں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ مومن کا سفر اللہ کی قربت، اس کی حمد اور نعمتوں کے شکر ادا کرنے اور اس کا فضل مانگنے پہ ہونا چاہیے۔ فضل کے بعد جہنم سے پناہ کی دعا، کیونکہ مومن ہمیشہ آخرت کو یاد رکھتا ہے، خواہ کسی بھی سفر پہ جائے وہ اپنی عافیت کو یاد رکھتا ہے اور آخرت کو یاد رکھتا ہے۔
یا اللہ ہمیں اگلے لمحے کا پتہ نہیں، تیرے ہی لیے سب تعریف، تمام نعمت کا شکر تیرے لیے۔ ہم گھر سے نکلیں تو ہمارا ساتھ دینا اور فضل کرنا، اپنی حفاظت میں رکھنا۔ یا رب العالمین، دنیا میں جب بھی زندگی بھر ہم سفر کریں، پوری دنیا کو اللہ ہمارے لیے مبارک برکت و رحمتوں والی بنانا، ہر سفر کو اللہ ہمارے لیے مبارک برکت و رحمتوں والا بنانا، اور اللہ ہر سفر میں آپ ہمارے ساتھ ہی رہنا۔ یا اللہ ہر جگہ ہر لمحے آپ ہمارے ساتھ ہی رہنا، یا اللہ کبھی ہمیں ساتھ نہ ہمارا چھوڑنا۔ اور یا رب العالمین، ہر چیز کے شر سے، خلق کے شر سے، شیطان کے شر سے، ہمارے نفس کے شر سے، یا اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسن عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم سب کو احسن عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ اس کا بہترین اجر عظیمہ عطا کرنا۔ یا اللہ اجر عظیمہ عطا کرنا، اللہ ہمارے تمام کے تمام احسن اعمال کو یا اللہ محفوظ کر لے، یا اللہ محفوظ کر لے، یا اللہ ضائع ہونے سے بچا لے۔ آمین، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔